صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب الوضوء، اور اس کے اندر جو باب آج ہم پڑھیں گے یہ باب ہے من لم یر الوضوء الا من المخرجین من القبل والدبر، کہ باب اس بارے میں کہ جو لوگ قبل اور دبر یعنی جسم کے اگلے اور پچھلے حصے کے علاوہ کسی اور جگہ سے نکلنے والی کسی چیز کو ناقص وضو نہیں مانتے، یعنی کوئی کسی کے جسم سے خون نکلا، پیپ نکلی یا کوئی کیڑا نکلا، تو ان سب کے بارے میں کیا رائے ہے کہ ان سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس میں شروع میں امام بخاری بہت سارے اقوال لائے ہیں، یہ احادیث نہیں ہیں، اور ان اقوال پہ کافی بحث ہے، ہم اس کو بس مختصر طریقے سے دیکھیں گے۔ آغاز ایک آیت سے کرتے ہیں، وقول اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم او جاء احد منکم من الغائط، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے کہ اور یا تم میں سے جب کوئی قضائے حاجت کر کے آئے، یعنی وضو کے بارے میں آتی ہے کہ جب کوئی قضائے حاجت کر کے آئے تو اس کو وضو کرنا چاہیے، آگے پھر اس کی تفصیلات ہیں۔ اس سے آغاز کر کے پھر اس کے بعد امام بخاری حضرت عطا بن ابی رباح کا قول لائے ہیں، وقال عطاء فی من یخرج من دبرہ الدود او من ذکرہ نحو قملۃ یعید الوضوء، کہ عطا کہتے ہیں کہ اگر کسی کے جسم سے، کسی کے مقد سے یعنی جسم کے پچھلے حصے سے کیڑا یا اگلے حصے سے جوں کے برابر بھی کوئی چیز نکلے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جسم سے کوئی کیڑا نکلا ہے، اگلے یا پچھلے حصے سے چھوٹا بھی ہو تو اس کو وضو کرنا چاہیے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک قول ہے، تفصیلات ہم آگے پڑھیں گے۔ اس کے بعد اگلا قول ہے، وقال الحسن، حسن بصری رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قول ہے، ان اخذ من شعرہ او اظفارہ او خلع خفیہ فلا وضوء علیہ، کہ اگر کوئی شخص اپنے بال کاٹتا ہے یا ناخن کاٹتا ہے یا موزے اتار دے تو اس پر وضو نہیں ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بال کاٹنے سے یا ناخن کاٹتا ہے تو ظاہر وضو نہیں ٹوٹتا، اور اسی طرح سے اگر کسی شخص نے وضو کر کے موزے پہنے ہیں تو اس کا وضو اگر ٹوٹا نہیں ہے تو وہ اگر اس نے موزے اتار دیے ہیں تو پھر اس پہ وضو اس کو تازہ نہیں کرنا پڑے گا۔ وقال ابو ہریرہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا وضوء الا من حدث، اور تازہ وضو نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر کسی کو حدث یعنی کہ ناپاکی ہو جائے، اور ان کی حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حدث اور ناپاکی کیسے ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد وَيُذْكَرُ عن جابر، نبی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مذکور ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی غزوۃ ذات الرقاع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع میں تھے، یہ ایک غزوے کا نام ہے۔ فَرُمِيَ رَجُلٌ بِالسَّحْمٍ، تو ایک جو صحابی تھے ان کو تیر مارے گئے، فَنَزَفَهُ الدَّمُ، تو ان کا خون جاری ہو گیا، فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَىٰ فِي صَلَاتِهِ، تو انہوں نے اپنا رکوع اور سجدہ جو ہے وہ جاری رکھا اور نماز اپنی جاری رکھی، نماز جو ہے وہ انہوں نے توڑی نہیں۔ وقال الحسن، اور حسن بصری کہتے ہیں، ما زال المسلمون یصلون فی جراحتہم، کہ مسلمان یعنی اس دور کی یہ بات ہے کہ مسلمان ہمیشہ اپنے زخموں میں ہی نماز پڑھتے رہے، یعنی جنگوں کے دوران اگر وہ زخمی ہو جاتے تھے اور نماز اگر پڑھی جا رہی ہوتی تھی اور دشمن کو تیر برسا دیتا تھا یا ان کو کسی طریقے سے زخمی کر دیتا تھا تو وہ فوری طور پہ نماز نہیں توڑتے تھے، وہ اپنی نماز جاری رکھتے تھے۔ وقال طاؤس، اور طاؤس کہتے ہیں، وہ محمد بن علی، اور محمد بن علی کہتے ہیں، وہ عطا، اور عطا، وہ اہل الحجاز، اور اہل الحجاز بھی یہ کہتے ہیں، لیس فی دم وضو، کہ خون کے اندر وضو نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ جو مسئلہ ہے کہ خون بہنے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں، اس میں کچھ اختلاف ہے فقہاء کے درمیان اور مختلف ائمہ کرام کے درمیان۔ اور غزوہ ذات الرقاع میں جو ایک انصاری صحابی کا عمل تھا، یہ بڑا ہی ایک ایسا سبق آموز اور رقت آموز بھی واقعہ، اور کس طرح سے انہیں قرآن سے محبت تھی
کہ وہ صحابی جو تھے، اس وقت رات کا وقت تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو پہرے پر کھڑا کیا تھا، باقی تمام لوگ سو گئے، اور 2 صحابہ جو ہیں وہ پہرا دے رہے تھے، ایک انصاری صحابی تھے اور ایک مہاجر صحابی تھے۔ تو دونوں نے یہ طے کیا کہ ایک آدھی رات تک سوئے گا اور ایک پہرا دے گا، اور دوسرا آدھی رات کے بعد پہرا دے گا۔ تو انصاری صحابی جو تھے یہ پہرے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے سوچا کہ جب تک میں پہرا دیتا ہوں میں 7 نوافل بھی پڑھ لوں۔ تو انہوں نے نوافل شروع کیے، تو ایک مشرک نے تیر برسانے شروع کر دیے، ان پہ تیروں کی بچھاڑ کر دی اور ان کے جسم سے خون بہتا رہا اور وہ نماز پڑھتے رہے۔ جب نماز ختم کی تو اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھی کو جگایا، تو انہوں نے جب دیکھا کہ ساری بھائی جو ہیں وہ خون میں لت پت ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں جگایا؟ تو انہوں نے ساری صحابی نے جواب دیا کہ میں نے ایک ایسی صورت شروع ہوئی تھی کہ جسے خط چھوڑنے کو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، اور میں نے سوچا کہ میں اس نماز کو مکمل کر کے ہی چھوڑوں۔ یعنی دیکھیں کہ ان کی محبت نماز کے ساتھ اور قرآن پاک کے ساتھ کس طرح کی تھی کہ سخت زخمی ہیں، تیروں پہ تیر برس رہے ہیں، لیکن وہ نماز نہیں چھوڑ رہے کہ جو صورت ہے اس کو میں مکمل کر کے ہی چھوڑوں۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ خون ناقص وضو نہیں ہے، اگر خون ناقص وضو ہوتا تو وہ صحابی جو ہیں وہ نماز چھوڑ دیتے، اور اسی پہ ایک دوسرے جو صحابہ ہیں انہوں نے یہ نتیجہ قائم کیا کہ وہ جو دور تھا اس میں صحابہ کرام اور جو مسلمان تھے وہ زخمی بھی ہوتے تھے، ان کا خون بہتا رہتا تھا اور وہ نماز پڑھتے رہتے تھے۔ تو اس کی امام ابو حنیفہ کی جو رائے ہے اس میں یہ ہے کہ جب خون نکلے اور زخم سے بہہ جائے تو اس میں دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے۔ اور جنگ کے دوران جو صحابہ کرام کا یا ان کا واقعہ ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص معذور ہے اور اس کو کوئی ایسی بیماری ہوگی ہے کہ جس میں خون روکنا ممکن نہیں، جیسے ان نماز پڑھ رہے ہیں اور جنگ ہے اور اس کے دوران تیر لگ رہے ہیں تو ان کو روکنا ممکن نہیں ہے، تو ان کی کیفیت ایک معذورین کی کیفیت ہوتی ہے کہ اس خون کو روکا نہیں جا سکتا، اور اگر وہ روکیں گے تو پھر اس کے بعد دوبارہ وہ بہنا شروع ہو جائے گا، تو اس صورت میں نماز جو ہے وہ جاری رکھی جا سکتی ہے اور نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر موقع ہو اور خون روکا جا سکتا ہو تو پھر اس کو روک کے نماز دوبارہ کرنی چاہیے۔ جنگ کے دوران ایسے موقع جو ہیں وہ ممکن نہیں ہوتے۔ پھر اسی طرح سے جو اگلا اس کے اندر قول ہے وہ یہ ہے کہ وَعَسَرَ ابن عمر بَثَرَةً، کہ ابن عمر نے ایک پھنسی تھی، بصرہ ایک پھنسی کو کہتے ہیں، بے زیرے ہے یہ، تو پھنسی تھی، انہوں نے اس پھنسی کو دبا کے نچوڑا، اس میں سے خون نکلا، فَخَرَجَ مِنْ الدَّمُ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، تو اس میں سے خون نکلا لیکن انہوں نے وضو نہیں کیا۔ اور اگلا آتا ہے کہ وہ بزق ابن اوفا تمن، انہوں نے ابن اوفا نے خون تھوکا، بزقہ ہوتا ہے تھوکا، تو انہوں نے خون تھوکا، فمضى فی صلاته، لیکن نماز جاری رکھی۔ اور تیسری بات ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور حسن فی من یحتجم لیس علیہ الا غسل محاجمہ، کہ جو شخص بچھنے لگواتا ہے یا حجامہ کراتا ہے تو اس شخص پر صرف ان مقامات کو دھونا لازم ہے، وضو کو دہرانا لازم نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ سارے اقوال ہیں، ذہن میں رکھیں کہ یہ حدیث نہیں ہے اور یہ کوئی حتمی رائے نہیں ہے، اس میں چونکہ ایک اختلاف ہے، تو اس میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ اگر خون کم ہے اور وہ بہا نہیں ہے تو پھر وضو کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر خون زخم سے نکل کے بہہ گیا ہے تو پھر وضو کرنا ہوگا۔ اور تھوک کے اندر اگر خون ہے تو اگر تھوکا ہے اور اس میں تھوڑا خون ہے، زیادہ تھوک ہے، تو وضو کو لوٹانا ضروری نہیں، لیکن اگر خون زیادہ ہے اور تھوک کم ہے تو پھر وضو کرنا ہوگا، اور اگر خون اور تھوک برابر ہیں تو بھی وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور باقی جو پچھلے لگوانے یا اس میں بھی یہ ہے کہ اس پہ رائے سب کی یہی ہے کہ اگر اس طرح سے خون نکالا جاتا ہے تو اس میں وضو کو دوبارہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور اسی کے اندر شاید یہ بھی آتا ہو کہ اگر خون دیا جاتا ہے ٹیسٹ کے لیے، تھوڑا سا وضو سوئی سے نکالا جاتا ہے اور وہ بہتا نہیں ہے زخم کے اوپر، تو شاید اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنے زخم کو، اپنے پھوڑے کو اپنے ہاتھ سے دبایا ہے تو وہ خون اس سے بھی وضو جو ہے وہ لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ وہ اتنا سا خون بس نکلے گا، قطرہ سا، جو تو آگے کسی کاغذ یا کسی روئی کے اندر جذب ہو جائے گا، تو اس سے بھی وضو جو ہے لوٹانا نہیں کرے گا۔ تو اب یہ بہت سارے اقوال ہیں جن کو جمع کر کے انہوں نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا ہے، لیکن آگے ان کی تفصیلات ساتھ ساتھ آتی جائیں گی۔
اور اسی طرح سے ایک قے کا ذکر آتا ہے کہ اگر قے کی اور اس سے وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اس میں بھی مختلف حدیث ہیں، اور آتا ہے کہ بعض جگہ پہ آتا ہے کہ اگر زیادہ منہ بھر کے قے کی ہے تو وضو جو ہے وہ تازہ کرنا پڑے گا، اور اگر ناک سے بہت خون نکلا ہے جیسے نکسیر ہے تو اس سے بھی وضو تازہ کرنا پڑے گا۔ پھر اگلی اس میں آگے جو حدیث ہے یہ حدیث نمبر 174 ہے، اور یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ کچھ حصہ اس کا ہم نے پہلے پڑھا ہے۔ یہاں پہ جو حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال العبد فی صلاۃ ما کان فی المسجد ینتظر الصلاۃ، کہ اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہے نماز کے انتظار میں تو اس کو نماز ہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ کب تک نماز میں شمار اس کو کیا جاتا ہے؟ ما لم یحدث، جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ فقال رجل عجمی، ایک اجمی نے یہ بات کہی، مل حدث، حدث کیا ہے یا ابو ہریرہ؟ تو انہوں نے کہا قال الصوت یعنی زرطتا، انہوں نے کہا کہ تمہیں آواز آئے وضو کے ٹوٹنے کی، یعنی اس سے ایک آواز جو ہے وہ مراد ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ بات ہمارے سمجھنے کی ہے کہ اگر آواز کے ساتھ، تو مسجد کی بات ہو رہی ہے، ظاہر مسجد میں کسی کو پیشاب یا پخانہ تو نہیں کرنا ہوتا، وہاں پہ اگر وضو ٹوٹتا ہے تو اسی طرح سے ٹوٹتا ہے۔ تو اگر کسی کو شک پڑا ہے کبھی اس کو واقعی یا بو آئی ہے یا آواز آئی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور اس کو دوبارہ سے کرنا ہوگا، یا اس کے ساتھ ہی اگر پیشاب یا پخانہ کی حاجت بھی ہوگی۔ اس کو ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں کہ یہ ایک جز ہے جس کو بیان کیا گیا، اور دوسرے حصے کا ہمیں خود علم ہے۔ اور اس میں ایک بڑی خوشخبری ہے کہ کوئی شخص اگر شوق رکھتا ہے اور وہ مسجد میں بیٹھا ہے اور ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار تک وہ مسجد میں ہی رہتا ہے، تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اس وقت تک اسے نماز میں ہی سمجھا جاتا ہے اور اس کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ اگلی حدیث، حدیث نمبر 175، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، میں صرف اس کا مطالعہ کر دیتی ہوں، تفصیل اس کی ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حضرت عباد بن تمیم سے روایت ہے، عنم میں ہی وہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا ينصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی نماز کو اس وقت تک نہ لوٹائے جب تک کہ آواز یا بو محسوس نہ کرے۔ یعنی اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور بس شک سا ہوا ہے کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں، آواز بھی نہیں سنی اور بو بھی نہیں آئی، تو پھر اس کو نماز مکمل کر لینی چاہیے، اور اگر نماز سے باہر ایسی بات ہو تو پھر اس وضو کو دہرا لینا چاہیے۔ یعنی شک اگر نماز سے باہر ہوا ہے تو وضو تازہ کر لینا چاہیے، اور شک اگر نماز کے دوران ہوا ہے تو پھر اجازت ہے کہ نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اگلی حدیث، حدیث نمبر 176، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کے میں صرف ریڈنگ کر دیتی ہوں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت علی کے جو پوتے تھے، ان محمد بن حنفیہ، قال قال علی، محمد بن حنفیہ پوتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ کہتے ہیں قال علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کنت رجلا مزاً، کہ میں شخص تھا جس کو مزی کثرت سے آتی تھی، فاستحییت ان اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے حیا آتی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھوں۔ فامرت، پر میں نے کہا حضرت مقداد بن اسود سے، فسألہ، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، تو انہوں نے پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال فیہ الوضو، کہ اگر کوئی کثرت مزی شخص ہے تو اس کو اس میں وضو کرنا چاہیے۔ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ، اور شعبہ نے بھی اس حدیث کو اعمش سے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث کو ہم تفصیل سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے اس کی تفصیل کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگلی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 177، تو یہ حدیث بھی اس کی تفصیل ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ حدیث بھی منسوخ ہو چکی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بس ایک علمی امانت کے طور پہ اس کو لکھا ہے، اور تفصیل اس کی آگے آئے گی انشاءاللہ۔ یہ حکم جو ہے اس کا منسوخ ہو چکا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث نمبر 170 اور 178، یہ دونوں احادیث جو ہیں یہ منسوخ ہیں، اور میرے خیال میں ان کو اس لیے ان کی تفصیل بھی نہیں بیان کرتی اور ان کو ہم پڑھتے بھی نہیں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔ ان کو صرف علمی ضرورت کے لیے یہاں پہ درج کیا گیا، اور جو پڑھنا چاہیں وہ کتاب سے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس سے اگلی حدیث پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور وضو اور غسل کے بارے میں مسائل جو ہیں یہ ہم فقہ کی کتابوں سے ضرور پڑھیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا وضو نہ ہو اور ہم سمجھتے رہیں کہ وضو ہے۔
اور وضو ہو اور ہم تکلیف میں اپنے آپ کو ڈالیں، تو یہ مسائل جو ہیں ان کو ضرور فقہ کی کتابوں سے پڑھنا چاہیے تاکہ پوری تصویر جو ہے وہ سامنے آ سکے اور مسائل ہمیں کلیئر ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔